موجود رہیے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب آپ کے وقت کا۔ حکومت کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر بطور سیاسی جماعت پابندی لگانے جا رہے ہیں؟ ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا آرٹیکل 6 انووک کرنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے۔ ان کی ایکچولی سیاسی موت آنے لگی ہے، اس لیے اب ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس کا آخری انجام ان کی اپنی تباہی پر منتج ہوگا۔ یہ بے تکی سی بات ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں، آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف سے ان کو تکلیف صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو گزشتہ دنوں فیصلہ آیا اس کی وجہ سے تحریک انصاف کی سیٹوں کی تعداد بڑھ گئی، تو ان کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ نظر آنے لگ گیا۔ تو اب واحد راستہ ان کے پاس یہی ہے کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا کر تحریک انصاف سے جان چھڑا لیں گے۔ یہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کا نتیجہ ان کے اپنے حق میں بہتر نہیں ہوگا، ان کی اپنی حکومت اور مزید کمزور ہو جائے گی۔ کریڈیبلٹی تو ان کی ختم ہو ہی چکی ہے، لیکن آئینی طور پر بھی یہ مزید ایک احمقانہ اقدام کریں گے۔ دوسری بات، جہاں تک آرٹیکل 6 کا تعلق ہے، تو پہلے تو ان کو یہ آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہی نہیں۔ اگر آرٹیکل 6 کا کیس کسی پہ بنتا ہے تو وہ تو میاں شہباز شریف پہ بنتا ہے، جس نے پچھلے سال کافی عرصے تک صرف اور صرف اس وجہ سے حکومت کی کہ اس کو الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر کی سپورٹ حاصل کی، اور اس نے فارم 47 کے ذریعے جیلی مینڈیٹ ان کو دیا۔ اس جیلی مینڈیٹ کا ایکسپٹ کرنا اور اس بنیاد پر وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھنا اور فیصلے کرنا، یہ بذات خود آئین کی پامالی ہے۔ ان کو تو آرٹیکل 6 سے ان کے خلاف لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 677 کے اوپر لگنا چاہیے، جس نے جیلی مینڈیٹ پر ایک عوامی حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور آئین کی خلاف ورزی نہیں بلکہ آئین کے ساتھ وہ رویہ کیا ہے کہ شاید آنے والی نسلیں بھی شرمندگی جو ہے اٹھاتی رہیں پوری عالمی برادری کے سامنے، جو آلریڈی ہم اٹھا رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن آ گئی ہے ہمارے خلاف، ورکنگ آربیٹری ڈیٹینشن نے ہمارے خلاف فیصلے دے دیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ باقی انہیں شوق پورا کر لیں آرٹیکل 6 کا، مجھے یقین ہے کہ عدلیہ یہ دونوں فیصلے ان کے منہ پہ مارے گی۔ لیکن بیرسٹر صاحب، یہ ادا تارڑ کی پریس کانفرنس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ کیسز تو دائر کرنے ہیں، ساتھ میں انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان اور پی ٹی آئی ابھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کیا اور جو کانگریس ہے وہاں سے قرارداد پاس کروائی، تو وہ تو پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت ملک دشمن قرار دے رہے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ احمقانہ فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے، مزاق خیز کی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکی کانگریس سے فیصلے کروا رہی ہے، قراردادیں پاس کروا رہی۔ کاش پی ٹی آئی اتنی مضبوط ہوتی کہ ہم امریکہ جیسے بڑے ملک اور طاقتور ملک کے ایوان سے اپنی مرضی کی قراردادیں منظور کرواتے، تو آج یہ دونوں بڑے بھائی جو ہیں، ان کے بڑے بھائی اور یہ وزیر اعظم صاحب، یہ جیلوں میں سڑ رہے ہوتے بشمول رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کے۔ یہ کرپٹ ترین جو لوگوں کا ایک کابینہ بنی ہوئی ہے، یہ سارے جیل میں ہوتے۔ عطا تارڑ ان کے لیے جیل میں ان کی مٹھی چاپی کر رہا ہوتا۔ تو جہاں تک تعلق ان کی حرکتوں کا ہے وہ تو ہے ہی مکانہ۔ اب رہ گئی بات آرٹیکل 6 کی، تو میں نے جیسے کہا اگر فیصلہ کر لیا ہے تو لگائیں، پابندی بھی لگائیں۔ پابندی کیا، یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی توثیق کرے گی قانون کے تحت۔ یہ خود تو پابندی نہیں لگا سکتے، یہ سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ آپ اس کی توثیق کریں۔ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیس اٹھا کے ان کے منہ پہ مارے گی۔ کوئی ایسی سچ غداری نہیں ہے، کوئی خلاف پاکستان حرکت نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ بات کریں۔ اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو عدالتوں کے مسلسل فیصلے آ رہے ہیں اس میں ان تمام الزامات کو ان کے منہ پہ مارا جا رہا ہے۔ تو یہ جو الزام ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سپریم کورٹ جانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہمارے اوپر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں، وہ تو پہلی عدالتوں نے ان الزامات کو غلط ثابت کر دی ہے۔ تو بس اب وقت ضائع کریں گے، قوم کا بھی اور اپنا بھی، اور قومی وسائل ضائع کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، جواز ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر سیف۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے۔ طارق چودھری اور شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، آپ سے